عہد حاضمی جلد 2 مرتب رابعہ الربا افسانہ نگار مفتی مسعود الرحمن قلمی نام مسعود مفتی پیدائش 10 جون 1934 گجرات تعلیم ایم اے انگریزی ادبیات گورنمنٹ کالج لاہور 1956 اعزازات صدارتی تمغہ حسن کارکردگی 2010 عالمی فروغ اردو ادب ایوارڈ مجلس فروغ اردو ادب دوحہ قطر 2010 میاں محمد بخش ایوارڈ 2006 ڈاکٹر عبدالحق ایوارڈ 1996 ہجرہ ادبی ایوارڈ 1996 ہجرہ ادبی ایوارڈ آدم جی ایوارڈ پاکستان رائٹر گلڈ 1959 تصانیف چہرے رپوتاس 1971 ریگ سنگ افسانی 1965 ریزے افسانی 1971 لمحے ڈائری 1971 ہم نفس رپورتاس 1996 چہرے اور مورے رپورتاس 1971 مہذب شیشہ افسانی 1964 کھلونے ناول 1959 تکون ڈرامے 1982 سالگرہ افسانے 1996 سرار مزاح 1964 توبہ افسانے 2006 2011 افسانے اور دیگر افسانہ کل اور آج لندن ایئرپورٹ پہ امیگریشن والا کارکن جب تابڑ توڑ الٹے سیدھے سوال کر رہا تھا تو وہ اندر سے غصے میں کھول رہا تھا، مگر بظاہر بڑے تحمل سے جواب دیتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کل پاکستانی پاسپورٹ بہت بے تغیر ہو چکا ہے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف اتحاد میں ہماری حکومت خود اتنے پاکستانی کو امریکہ کے حوالے کر چکی ہے کہ دنیا والے اب ہر پاکستانی کو مسافر کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بالآخر جب اس کے پاسپورٹ پر داخلے کی مہر لگی تو ضبط کے بحر سے نکل کر وہ اپنا بریف کیس اٹھائے خط کو جھکائے۔ قطار میں جو سانولی سی جوان عورت اس کے پیچھے کھڑی تھی ایک دم ہمک کر امیگریشن ڈیسک پر پہنچ گئی۔ دریسنا تنگ راستے سے نکلنے میں اس کا بریف کیس ڈیسک سے ٹکرا کر نیچے گر پڑا۔ گل جانے کی وجہ سے تمام کاغذات ادھر ادھر اور بکھر گئے۔ پانی کی بوتل لڑک کر ایک طرف جا گری۔ کاغذات اکٹھے کرنے میں بڑھاپے کے انداز دیکھے تو وہ عورت اس کی مدد کرنے لگی۔ بڑی پھرتی سے اس کے کاغذات سمیٹ کے بوتل اٹھائی اور جما کر اندر رکھ دی۔ ممنونیت سے لبریز شکریہ ادا کر کے وہ مڑا اور باہر کی طرف چلا تو عورت کی آنکھیں اس کے پشت پر جم گئیں اور جمی رہیں جب تک امیگریشن والے بے صبری سے اس کا پاسپورٹ نہیں مانگا۔ امریکہ سے لندن آنے والے جہاز بہت بڑا تھا، اس لیے سامان آنے میں تاخیر ہونے لگی۔ کچھ لمبے سفر کی تھکان، کچھ 72 برس کی عمر کا تقاضا کہ وہ ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چند لمحوں کے لیے آنکھیں مون لیتا تو اس کے اندر ہلکے سکون کی ایک لہر سی دوڑ جاتی۔ ایسے ہی بالکل کورے کے دوران اس کے کان میں رسیلی سی آواز سنائی دی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو وہی عورت سامنے کھڑی تھی اور بڑی صاف انگریزی میں مخاطب تھی۔ اگر برا نہ منائے تو آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ ہڑبڑا کر وہ سنبھلا۔ چہرے کی جھریاں مسکراہٹ میں اتھڑ گئیں اور خاتون کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہمتن گوش ہو کر وہ آگے جھک گیا۔ آپ کے بریف کیس میں لفافوں کے پر جو نام لکھا ہے یہ آپ ہی کا نام ہے یا کسی اور صاحب کا ہے؟ یہ میرا ہی نام ہے محترمہ۔ خاتون کے سراپا جیسے حیرت اور خوشی دھکم پیل کرنے لگیں۔ چہرے کے سارے نخوش دمک اٹھے اور ہونٹوں سے بے ساختگی چلنے لگی۔ میں تصور ہی نہ کر سکتی تھی کہ آپ سے میری ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس کی نامور سی ہنسی جیسے گھبراہٹ، بے چینی اور خوشی کے درمیان کہیں لڑک رہی تھی۔ میرا نام راشدہ ہے اور بنگلہ دیش سے ہوں۔ بزرگ مسافر نے دھندلی نگاہ سے اس کے چہرے پر جذبات کی دھوپ چھاؤں کو غور سے دیکھتے ہوئے اپنی یادداشت کے بار بار دستک دی، مگر کوئی شناخت نہ ابھری۔ پھر بھی اس نے خوش دلی سے سر ہلا دیا۔ آپ 1971 ڈھاکہ میں تھے؟ عورت جیسے اپنے آپ کو یقین دلا رہی تھی۔ مسافر کا دل اوپر اٹھنے لگا۔ جی میں یقیناً تھا، مگر آج 2007 میں کوئی 36 برس گزر گئے۔ آپ تو شاید اس وقت پیدا بھی نہ ہوئی ہوں گی۔ پھر وہ بے ہنسنے لگی، اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہنے لگی، بڑا ٹھیک بولا آپ نے، مگر اس نے آگے بات نہ بن سکی۔ پھر وہ انگریزی پر پلٹ آئی،
میں نے اپنی امی سے آپ کا بہت ذکر سنا ہے، وہ بہت تعریف کرتی تھیں آپ کی، تو وہ مجھے ملی تھیں؟ مسافر سے کوئی شناختی نشان ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ جی نہیں، وہ بھی آپ سے نہیں ملی تھی، کوشش تو انہوں نے کی تھی مگر نہ مل سکیں۔ مزید حیرت، وہ ایسے نظروں سے دیکھنے لگا جیسے سوال ہی سوال تھے۔ آپ محکمہ کے سربراہ تھے نا؟ اس نے بڑی اپنائیت سے یاد دلایا۔ پولیس شخص نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ تو آپ نے میری امی کی بہت مدد کی تھی، بلکہ ہم سب بہن بھائیوں کی بھی مدد کی تھی، اتنی اب آپ ہم سب عالم تعلیم یافتہ امریکہ میں اچھی کمائی کر رہے ہیں، میں ایک بڑے ہسپتال میں ڈاکٹر ہوں۔ وہ اس اچانک ملاقات کے لیے رسیلے جوش میں ایسے بولتی چلی جا رہی تھی جیسے کوئی ڈھلان پر تیزی سے چلنے پر مجبور ہو۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا خاتون، شاید آپ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں۔ وہ پھر ہنسی۔ نو سر، ایسا بالکل نہیں، میں آپ کو یاد دلاتی ہوں۔ کوئی ایسا کیس یاد ہے آپ کو جہاں آپ کے محکمے کا ایک بنگالی افسر لاپتہ ہو گیا تھا؟ ایسے تو وہ رکا جھکا ادھر ادھر دیکھا، پھر جیسے اپنے آپ سے خود ہی دھکیلتا ہوا بولا، کئی واقعات ہوئے تھے، ہاں یقیناً ہوئے تھے، مگر جلال الدین کے بابو کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے دماغ پر زور ڈالا۔ عورت متوقع نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ اس نے نفی میں سر ہلایا تو عورت کے چہرے پر خشم کی ایک لہر دوڑ گئی، چنانچہ محض اس کا دل رکھنے کے لیے وہ پوچھنے لگا، کیسے لاپتہ ہوئے تھے؟ 25 مارچ کو جو فوجی ایکشن ہوا تھا نا، اس کے بعد مہینہ بھر تو کچھ نہیں ہوا، مگر پھر ایک دن وہ دفتر سے گھر نہ لوٹ سکتے تو سارے خاندان والے ہی ڈھونڈتے رہے، بلکہ آج تک ڈھونڈ رہے ہیں۔ مسافر نے تعصب اور ہمدردی سے سر ہلایا۔ میں نے اپنی تمام عمر باپ کی عمر کا انتظار اور تلاش میں گزاری، میری ماں نہ موت پر صبر کر سکی نہ زندگی کی امید چھوڑ سکی۔ وہ آنکھیں پوچھتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہارے درد کو خوب سمجھتا ہوں بیٹی، اس نے بڑے خلوص سے کہا اور نظریں بچانے کی کوشش میں زمین کو تکنے لگا۔ آنکھیں پوچھ کر عورت نے اپنا سانس درست کیا اور دھیرے دھیرے بولنے لگی، اب تو وہ بھی کم و بیش آپ ہی کی عمر کے ہوں گے۔ میری امی نے ہر جگہ معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر فوجی کہتے تھے ہمیں کوئی پتہ نہیں، پولیس والے کہتے تھے ہم نے گرفتار نہیں کیا، ہسپتال والے کوئی ایسا زخمی وغیرہ نہیں لایا گیا، ہر قبرستان میں پتہ کیا کوئی لاوارث لاش کہیں دفنائی گئی ہو، مگر نہیں، کہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ امی ہمیں بتایا کرتی تھیں 3 چھوٹے بچوں سمیت وہ برے حالات میں گر گئیں، فاقوں اور سفید پوشی کی مجبوریاں، وہ تو ہمیں ان حالات کا بتاتے ہوئے بے حال ہو جایا کرتی تھی۔ بوڑھے نے پھر افسوس اور ہمدردی سے سر ہلایا، میں جانتا ہوں بیٹی، ان دنوں بعض لوگوں نے بہت زیادہ مصیبتیں جھیلی ہیں، اور ہاں آپ کو ہماری مدد نہ کرتے تو معلوم نہ ہمارا کیا بنتا، مگر مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کیا 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 تھا۔ بوڑھے نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، غالباً ان دنوں آپ مغربی پاکستان سے ڈھاکہ میں تعینات ہوئے تھے۔ جب یہ واقعہ پذیر ہوا تھا تو میری امی نے آپ سے درخواست بھیجی تھی، میرا خاوند لاپتہ ہو گیا جو آپ کے محکمے میں کام کرتا تھا، میں خود ایم اے پاس ہوں، اس لیے مجھے اس محکمے میں ملازمت دی جائے گی، مگر اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ کئی خطوط یاد دہانیوں کے لکھے گئے مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور کوئی کارروائی نہ ہوتی، مگر ہمارے بنگالی دوست یہی کہتے تھے مغربی پاکستان کے افسر سے کوئی توقع رکھنا فضول ہے۔ پھر جب ہمارے حالات خراب ہونے لگے، گھر میں فاقے تک کی نوبت آ گئی، ایک دن مجبور کر وہ آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے دفتر گئیں۔ آپ کاپی اے میں بنگالی تھے، آپ کا پی اے بنگالی تھا، اور یاد دہانی کے سلسلے میں میری امی کئی دفعہ اس سے مل چکی تھیں، وہ بھی ان سے بہت ہمدردی کرتا تھا، اس لیے ان سے ملاقات کے انتظار میں اپنے دفتر میں بٹھا لیا، خود فائلیں دیکھنے لگا جو اس وقت آپ کے کمرے میں موصول ہوئی تھیں۔ میری امی بڑے ذہنی دباؤ میں سر تھامے بیٹھی تھیں کہ اچانک ہی پی اے بڑے جوش میں کھڑا ہو گیا اور میری امی سے کہنے لگا، اس فائل میں آپ کی ملازمت کا آرڈر ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میری امی چکرا کر کرسی پہ ہی ڈھیر ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد انہیں ہوش آیا تو وہ آپ کے شکریہ کے لیے آپ سے ملنا چاہتی تھیں، مگر پی اے نے بتایا آپ کسی میٹنگ میں چلے گئے۔ اب میری بڑی خوش قسمتی کہ خدا نے مجھے اتنے عرصے بعد یہ موقع دیا کہ آپ کو شکریہ ادا کر سکوں۔ اس کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کی گہری نظر مسافر کے چہرے پر جم گئی ممنونیت کی ریشمی تار کی طرح، مگر وہ ایسے ہی گمسم کھڑا رہا۔ وہ دیکھتی رہی، مسافر کے ہونٹ کانپے، پھر بے بسی سے ہلے تو ایک زخمی سا لہجہ بھرا، مگر میرے محکمے سے تو کئی لوگ لاپتہ ہو گئے تھے اور ان کی جگہ نئی تقرریاں کی تھیں، یہ کیس مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید ایسا ہوا ہو جیسا آپ بتا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے خوشی ہے آج اس اچانک ملاقات میں خدا نے مجھے شرمندہ نہیں کیا۔ اس کے باوجود عورت بار بار اس کا شکریہ ادا کرتی رہی۔ 2 بات بدلنے کی بات کو اس کے بہن بھائیوں کے بچوں کے متعلق سوالات کرتا رہا اور ذرا نہ سامان آنے لگا۔ دوا سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ اپنی ٹرالی پر سامان رکھ کر جب وہ چلنے لگا تو عورت اپنی ٹرالی دھکیل کر اس کے قریب آ گئی۔ معاف کریں سر، صرف ایک بات بتا دیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔
میری ام اکثر حیران ہوتی تھیں کہ پہلی تقریر کے باوجود انہیں نسبتاً پوسٹ پر کیسے تعینات کیا گیا جس پر میرے ابو تعینات تھے۔ بوڑھا افسر ایک دم رک گیا۔ اچھا تو یہ کیس تھا؟ ایسا تو ایک ہی کیس ہوا تھا، مجھے اب یاد ہے۔ وہ بھی رک گئی۔ تو یاد آ گیا آپ کو؟ ہاں مجھے یاد آ گیا۔ مگر وہ خاموش ہو گیا۔ مگر کیا؟ وہ بے صبری سے اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ آپ کی والدہ کی حیرت بالکل درست تھی۔ وہ سینئر پوسٹ تھی اور عام حالات میں نئے امیدوار کو نہیں مل سکتی تھی، مگر میں نے خاص جواز مہیا کیا تھا۔ وہ عام حالات نہیں تھے کیونکہ آپ کے والد کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ وہ خاموش ہو گیا اور نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز سر مجھے بتائیے کیا زیادتی ہوئی تھی، کیسے بتاؤں؟ وہ چپ ہو گیا، چند لمحے سوچتا رہا، غیر محسوس انداز میں اپنی ٹرالی کو آگے حرکت دی۔ عورت نے اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ سر میں التجا کرتی ہوں، مجھے کھل کر بتائیے۔ مسافر نے گھونٹ سا نگلا، قدرے کھانسا اور پھر مشکل سے بولا، وہ مجھے سرکاری طور پر کچھ نہیں بتاتے تھے کہ وہ لاپتہ آدمی کدھر ہے، اس لیے میں خالی جگہ کو پر نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں غیر سرکاری طور پر اپنی سی تفتیش کرتا رہا، اپنے جاننے والوں سے پوچھتا رہا، متعلقہ لوگوں کو جاننے والوں سے پوچھتا رہا، فوجیوں سے ادھر ادھر رابطے کیے، ان سب قریب کے رہنے والوں سے۔ تب مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ شک میں صرف سطحی سے شک میں اسے بے گناہ مار دیا گیا تھا۔ عورت نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ کو روکا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ بزرگ مسافر ہاتھ بڑھا کر عورت کو اپنے قریب کر لیا اور ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سنبھلی، آنکھیں صاف کیں اور وجاہت سے کہنے لگی، سر اب یہ بھی بتا دیں کہ ابو کی خبر کا پتہ لگا؟ بوڑھا مسافر گم سم کھڑا رہا، پھر کافی لمحوں بعد اس نے نفی میں سر ہلا دیا، مجھے کچھ پتہ نہیں بیٹی، میری درد خانہ رسائی نہ تھی اور غائب کرنے والے ہاتھ کسی کو بھی نظر نہیں آتے تھے۔ اب وہ دونوں چپ چاپ کھڑے تھے، ارد گرد کے مسافر بھاگم بھاگ گزر رہے تھے، مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی بھرپور چوراہے پر دو بت کھڑے ہوں۔ پھر بوڑھا مسافر آگے بڑھ کر عورت کے شانے پر ہاتھ رکھ کر معذرت کے انداز میں بولا، تم نہیں جانتی بیٹی، میں تمہیں یہ خبر سناتے ہوئے مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ تم جیسے ہی بات شروع کی تھی مجھے سارا واقعہ فوراً ہی یاد آ گیا تھا، مگر دانستہ انکار کرتا رہا تاکہ اس خبر سنانے کے امتحان تک سے بچ سکوں۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا درست کیا یا غلط، مگر جو بھی کیا مجھے معاف کر دو۔ عورت اس کا ہاتھ تھام کر بڑے جذبے سے چوما اتنی دیر کہ چند آنسو اس کے ہاتھ پر ٹپک پڑے۔ وہ مشکل کہنے لگی، سر یہ آپ کا دوسرا احسان ہے ہم سب پر۔ اور وہ نڈھالوں کا سامان کی ٹرالی پر بیٹھ گئی۔ مسافر کا ہاتھوں سے بریف کیس کھولا اور اس میں سے پانی کی بوتل نکال کر عورت کو دے دی۔ وہ کبھی گھونٹ بھرتی، کبھی آنسو پوچھتی اور بالآخر پوچھنے لگی، آپ لندن میں رہتے ہیں؟ نہیں، میں تو پاکستان میں رہتا ہوں، بیٹی کو ملنے امریکہ گیا تھا، واپسی پر لندن میں 2 دن کے قیام کے بعد واپس لاہور جا رہا ہوں۔ میں پاکستان کے متعلق ساری خبریں بڑے غور سے پڑھتی رہی ہوں۔ مسافر زہریلی سی مسکراہٹ اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے کہنے لگا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کل پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ عورت نے افسردگی سے سر ہلا دیا، جی بڑا دکھ ہوتا ہے، پاکستان نے ماضی میں ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، مگر اب وہاں کے حالات خراب دیکھتے ہیں تو بے اختیار دل سے دعا نکلتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اپنے وطن کی باتیں کرتے ہوئے دونوں چل پڑے۔ ایک دم وہ چلتے چلتے رک گئے۔ مسافر کا ہاتھ پکڑ کے پوچھنے لگی، سر میری امی کی ایک اور بات بھی حیران ہوا کرتی تھی کہ آپ نے انہیں تعینات کرنے سے پہلے انٹرویو بھی نہیں بلایا، وہ کیا یہ کیسے ہوا؟ بوڑھا سوچتا رہا، متوقع نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ان کی حیرت بجا ہے بیٹی، وہ بالآخر بولا، یہ مشکل تھا، ایسا کرنا بہت مشکل سے ہوا، مگر میرے لیے اس سے بھی بڑی مشکل یہ تھی کہ میرے انٹرویو کر کے اس عورت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ شکر ہے خدا نے مجھے شرمندگی سے بچا لیا۔ عورت گمسم کھڑی رہی۔ بزرگ مسافر گم عالم میں چپ رہا، جیسے سمجھ نہ سکے کیا کرے، پھر دھیرے سے اپنی ٹرالی دھکیلنے لگا۔ کچھ فاصلے کے بعد عورت کی ٹرالی بھی ساتھ آن ملی۔ سر جاتے جاتے یہ بتایا جائے آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ مسافر کے قدم اٹھتے رہے، پھر گھسیٹنے لگے، پھر ہولے ہولے رک گئے۔ وہ بھی رک گئی۔ بڑی لجاجت سے کہا، بس بیٹا میرے لیے دعا کیا کرو۔ وہ تو جی ہم سب گھر والے ہمیشہ کیا کرتے ہیں، مگر اچھے لوگوں کو دعا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہیں بیٹی، ہمارے وطن کا المیہ یہی رہا ہے، صرف اچھے لوگوں کو ہی دعا کی ضرورت پڑتی ہے، برے لوگ تو دعا کے بغیر ہی پھلتے پھیلتے رہتے ہیں۔ عورت نے نظر بھر کے اسے دیکھا، اس کے بوڑھے چہرے کی جھریوں کو پاتے دیکھا، اس کی نظروں کو خالی خالی انداز کو دیکھا، اس کے ناہموار سانس کو دیکھا اور اس کی نسوانی غفلت جیسے کچھ بھاپ سی کہی۔ بڑی اپنائی سے اس سے آگے بڑھ کر بوڑھے کا بازو تھاما اور بڑے خلوص سے کہنے لگی، میں ضرور کروں گی سر، مجھے بتائیے میں کیا دعا کروں؟ بیٹی، عورت نے محسوس کیا بوڑھے کا تھاما ہوا بازو جیسے زلزلے والی لرزش میں آ گیا، جن ہاتھوں کا کل تمہارا باپ غائب کر دیا تھا، انہی ہاتھوں نے آج میرا بیٹا غائب کیا ہوا ہے۔